الف لام میم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کراما. والذین، اور اللہ کے بندے وہ ہیں. یہ اللہ کے بندے میں نے کہاں سے لے لیا جی وہ جو عباد الرحمن کا ٹائٹل شروع میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ. اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر یوں چلتے ہونا ہولے ہولے. وہیں سے یہ چلتے ہوئے بات یہاں تک پہنچی کہ والذین، اور اللہ کے بندے وہ ہیں. وہ کے معنی اور، الذین جو سب اشخاص. ذرا ایک دفعہ پھر یاد کر لیجئے. الذین کی مفرد کیا ہے؟ الذی. الذی کی کیا معنی ہے جی الذی کے؟ جو ایک شخص. اور الذی کی مؤنث کیا پڑی تھی؟ اللتی، جو ایک مؤنث. اور اللائی جو سب مؤنث. اللائی جو سب مؤنث. پھر الذین کا کیا معنی ہو گیا جی؟ جو سب اشخاص. اور لا ہم نے پڑھا، یہ تو ہماری اپنی زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. یہ حرف نفی بھی ہے. لا یاقلون، وہ عقل نہیں رکھتے، نفی کر دی. اور کبھی یہ منع کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لا تذهب، مت جاؤ. لا تضحک، مت ہنسو. لا تقدم، آگے نہ بڑھو. لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. گویا لا نفی کے لیے بھی آتا ہے اور منع کرنے کے لیے بھی آتا ہے. والذین، اور اللہ کے بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں. والذین لا یشہدون، لا نفی کے لیے آ گیا. یشہد، یہ کلمہ دیکھیے کیسے بنا. یا شاہدہ پلس واؤ. یہ واؤ کس بات کی علامت جی واؤ جمع کی علامت ہے. اور جمع کی اور کون کون سی علامتیں ہوتی ہیں؟ واؤ الف، واؤ نون اور یا نون. یہ تو جمع کی علامتیں ہو گئی. اور شروع میں جو یا لگی ہے یہ مضارع کی علامت. یا، تا، الف اور نون، یہ تو مضارع کی علامتیں ہیں. باقی کا کلمہ رہ گیا جی شاہدہ. شاہدہ کہتے ہیں اس نے مشاہدہ کیا. شاہدہ کہتے ہیں اس نے شہادت دی. شاہدہ کہتے ہیں اس نے گواہی دی. ان سارے معنی کے اندر یہ کلمہ شاہدہ ہم پڑھتے ہیں. شاہدہ اس نے گواہی دی، یہ ساتھ لگ گئی. یشہد، وہ گواہی دیتا ہے یا دے گا. اور یشہدون، وہ سب گواہی دیتے ہیں یا دیں گے. اور شاہدہ کا ایک معنی ہم نے پڑھا ہے کہ مشاہدہ کرنا. تو اب یشہد کا معنی وہ مشاہدہ کرتا ہے یا کرے گا. اور یشہدون، وہ سب مشاہدہ کرتے ہیں یا کریں گے. یشہدون، لا یشہدون، اور وہ مشاہدہ نہیں کرتے، وہ گواہی نہیں دیتے، وہ شہادت نہیں دیتے. الزور، یہ کلمہ دیکھیے، یہ ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا. زور کہتے ہیں جھوٹ کو، زور کہتے ہیں باطل کو، زور کہتے ہیں جعل سازی کو، اور زور کہتے ہیں بت پرستی کو. وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، وہ باطل کی گواہی نہیں دیتے، وہ باطل اور لغو کا مشاہدہ نہیں کرتے. والذین لا یشہدون الزور، اور اللہ کے بندے وہ ہیں وہ باطل کا نہ مشاہدہ کرتے ہیں نہ باطل کی گواہی اور شہادت دیتے ہیں. واو کے معنی اور اذا کا کلمہ ہم نے پڑھا تھا. اذا کا کلمہ ماضی سے پہلے آتا ہے اور مضارع کے معنی دیتا ہے. والذین اذا مروا، مرہ کا کلمہ دیکھیے کیسے مرو کیسے بنا. مرہ پلس واو الف. واو الف تو جمع کی علامت. اور مرہ کے معنی کیا ہے جی؟ یہ ماضی ہے یا مضارع؟ پہلے اس کو دیکھ لیجئے. مرہ معنی دیکھے بغیر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلمہ ماضی ہے، کیونکہ اس سے پہلے مضارع کی علامت نہیں لگی ہوئی.
یا تا الف اور نون اگر شروع میں لگا ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ مضارع ہے، چونکہ وہ علامتیں نہیں لگی ہوئیں اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ ماضی ہے۔ اور دوسری بات، اردو ادب میں نہیں کہتے مرور زمانہ یعنی زمانے کا گزرنا، مرہ وہ گزرا اور مرو وہ گزرے ماضی میں، اور شروع میں اذا لگ گیا ہے تو اذا کی وجہ سے اب اس کا ترجمہ کس میں کریں گے جی؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اذا آ جائے ماضی سے پہلے آ جائے تو اس کا ترجمہ مضارع میں یعنی حال یا مستقبل میں کریں گے۔ تو کیا ترجمہ اذا مرو، جب وہ گزرتے ہیں یا گزریں گے۔ والذین اذا مروا، اور اللہ کے بندے وہ ہیں کہ وَإِذَا مروا، جب وہ گزرتے ہیں باللغو، یہ کلمہ دیکھیے باللغو، یہ کلمہ با پلس لغو سے مل کر بنا۔ یہ با کا کلمہ تو ہم نے بارہا پڑھا ہے، شروع سے لے کر اب تک ہم نے اس کے کئی معنی پڑھے ہیں، اور آغاز میں آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا اس کے 14 معنی۔ با کے ایک معنی تو ہم نے پڑھے تھے بسم اللہ کے اندر، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، یہاں با کے معنی کے ساتھ تھے۔ با کے دوسرے معنی ہم نے بالقولی میں پڑھے، گفتگو میں، تو گویا با کے ایک معنی میں بھی ہوتے ہیں۔ جب ہم پڑھ رہے تھے کلمہ بجہالتن، جہالت کے سبب، تو اس کے ایک معنی ہم نے وہاں پہ یہ پڑھے تھے کہ سبب کی وجہ سے، باللہ اللہ پر، یہاں پر با کے معنی ہم نے پر پڑھے، اور با کے ایک معنی کے متعلق، بکل شیء علیم، ہر چیز کے متعلق جانتے ہیں، یہ ہم نے کے متعلق اس کے معنی پڑھے تھے۔ اور باللغو، بے کے ایک معنی سے بھی ہوتے ہیں، لغو سے۔ والذین اذا مروا، اور وہ لوگ جو کہ اذا مروا، جب وہ گزرتے ہیں، مرو، پھر مرو آ گیا جی، مرہ تو ہے ماضی لیکن اذا شروع میں لگا ہوا ہے تو اس لیے اس کا ترجمہ تو مضارع میں ہوگا، اور واو الف تو جمع کی علامت ہے۔ مرو وہ گزرے، کراما وہ گزرتے ہیں، اب کیا ترجمہ کریں گے؟ گزرتے ہیں یا گزریں گے؟ کراما، کراما کا کلمہ شریفانہ طریقے سے، پروقار طریقے سے، اور کراما کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کرامتیں دکھاتے ہوئے، جب وہ وہاں سے گزرتے ہیں تو کرامتیں دکھاتے جاتے ہیں، وہ شریفانہ اور پورے وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، لغو مقام کے اوپر جا کے وہ ٹھہرتے نہیں۔ مرو کراما، وہ پروقار انداز سے وہاں سے گزرتے ہیں۔ ترجمہ اس آیہ کریمہ کو دیکھیے پوری کو، کیا ترجمہ کریں گے؟ والذین لا یشہدون الزور، اور اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو جھوٹ کی شہادت نہیں دیتے۔ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں گواہ، چونکہ کسی بھی مقدمے کا مضبوط ساتھی ہوتا ہے تو وہ کسی جھوٹے کے ساتھی نہیں بنتے۔ ولا یشہدون الزور، وہ باطل کا ساتھ نہیں دیتے، وہ باطل کے ساتھی نہیں بنتے۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَإِذَا مَرُّوا، اور جب وہ گزرتے ہیں باللغو، لغو مقام سے، لغویات سے۔ لغو کا کلمہ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا جی، کیا معنی ہے؟ یہ بات بڑی لغو ہے، بیہودہ ہے۔ جب بیہودہ مقام سے گزرتے تو مرو کراما، وہ اس لغو مقام پہ اٹک نہیں جاتے، رک نہیں جاتے، وہاں سے مزے نہیں لینے لگ جاتے۔ مرو کراما، وہ شریفانہ انداز سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، بڑے ہی وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ بورڈ پہ اس آیہ کریمہ کو دیکھیے اور خود ترجمہ کیجیے جی۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کیا ترجمہ ہوگا جی؟ اور جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور ان کا بیہودہ یعنی لغو چیز پر سے گزر ہو تو وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے۔ واو بورڈ پہ دیکھیں دائرے لگتے ہوئے، واو بھی ہماری زبان کا کلمہ، لا بھی ہماری زبان کا کلمہ،
شاہد بھی ہماری زبان کا کلمہ، واو بھی اور مرہ بھی، بے بھی، لگ بھی، پھر مرہ آ گیا، اور کرامہ بھی، یہ سارے ہماری زبان کے کلمات سب دائرے لگ گئے، اور اللہ زینہ باقی رہ گیا، یہ وہ تو وہ کلمہ ہے جو بار بار آ رہا ہے، 1.5 میں سے ہے۔ کس قدر سچ فرمایا میرے اللہ نے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ الف لام میم الف لام میم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے، لا یشہدون الزور، اور اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو باطل کا مشاہدہ نہیں کرتے، اور یہاں پر یہ دونوں ترجمے ٹھیک ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور، اللہ کے بندوں کی نشانی یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ خلاف واقعہ کوئی بات نہ کہتے ہیں، نہ اس کے گواہ بنتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ جھوٹ کے گواہ بنتے۔ کسی بھی مقدمے میں سب سے مضبوط عنصر یہ گواہ ہوتا ہے، اس کی گواہی کی بنیاد پر ہی، اس کی شہادت ہی کی بنیاد پر، اس کی گواہی کی بنیاد پر ہی جج نے فیصلہ دینا ہوتا ہے۔ اگر وہ فیصلے دینے کے لیے جس پر اعتماد کر رہے وہی غلط ہوگا تو پھر عدل کی بجائے ظلم کا نظام قائم ہوتا ہے، اور اللہ تو ظلم کے نظام کو ختم کرنے کے لیے مومن کے ہاتھ میں تلوار دیتا ہے، وہ تو عدل کے نظام کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ امن کا دین، یہ پیار اور محبت کا دین، یہ اخوت اور بھائی چارے کا دین خون ریزیاں کرنے کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن اگر کہیں ظلم ہو تو وہ کہتا ہے کہ ظلم کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو یہ جو جھوٹی گواہی ہوتی ہے، میں اور آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے جھوٹے مقدمے میں اگر کسی شریف آدمی کو پھنسا دیا جائے، اس کی زندگی اجیرن ہو کے رہ جاتی ہے، وہ ظلم کی چکی میں پسنے لگتا ہے، وہ بے بس ہو جاتا ہے، اور بے بس تو بلی بھی ہو جائے تو آنکھیں نکال دیتی ہے۔ یہ ظلم دراصل فساد کا رستہ کھولتا ہے، یہ ظلم دراصل فتنوں کا رستہ کھولتا ہے۔ اللہ ان فتنوں کو روک دینا چاہتے ہیں، اور جو رستہ اس طرف جاتا ہے جو کہ ظلم کے نظام کو مضبوط کرتا ہے، اس کو بھی اللہ روک دیتے ہیں۔ گھر کے معاملے کے اندر اگر کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑ جائے، نند بھاوج کی لڑائی ہو گئی، بہو ساس کی لڑائی ہو گئی، وہاں پر اسلام کے نظام عدل کے مطابق اگر فیصلے کرنے ہیں تو گواہیوں کا ہونا تو ضروری ہے۔ تو جب گواہیاں لی جائیں گی، اگر خاوند بیوی کی لڑائی میں خاوند کے رشتہ دار خاوند کا ساتھ دے دے اور بیوی کے رشتہ دار بیوی کا ساتھ دے دے، تو ان کی درمیان میں کبھی صلح ہو سکے گی؟ پھر تو ظلم ہوگا، پھر تو طلاقیں ہوں گی۔ اگر کٹھے بھی رہے تو روز جئیں گے اور روز مریں گے، گھر فساد میں سے بھر جائے گا، گھر میں فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ جہاں محبتیں ہونی چاہیے وہاں نفرتوں کے الاؤ روشن ہو جائیں گے۔ اور میرے اور آپ کے مشاہدے کی یہ بات ہے کہ ہماری عدالتوں میں تو باقاعدہ جھوٹے گواہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، پیسے دے کر ان کو خرید کر جھوٹی گواہیاں لے لی جاتی ہیں۔ یہ جھوٹی گواہی لینے والا اور دینے والا اپنے بارے میں سوچے کہ مومن کی نشانی تو یہ ہے کہ نہ وہ جھوٹ کی گواہی دیتا ہے نہ جھوٹ کی گواہی لیتا ہے۔ کیا وہ جو جھوٹی گواہی دے رہا ہے اسے مر کر اپنے اللہ کے پاس جا کے جواب نہیں دینا؟ کیا وہ اپنے آپ کو ابھی تک مومن سمجھ رہا ہے؟ اللہ نے تو مومنوں کی جو نشانی بتائی ہے وہ تو یہ بتائی ہے، وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔
جھوٹ کی گواہی اپنی ذات کے حوالے سے، جھوٹ کی گواہی اگر دیکھیے اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ میرے بیٹے نے یہ جرم کیا ہے، بیٹا ہونے کے ناطے محبتیں اپنی جگہ پر موجود، لیکن مومن ہونے کے ناطے اپنے بیٹے کی اس غلطی کا پتہ ہونے کے باوجود تو گواہی جو دینی ہے وہ گواہی تو اس بات کی ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا ہے، میں مانتا ہوں، مجھے اس سے محبت ہے، میں مانتا ہوں، لیکن یہ اس نے جرم کیا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ ہے سچ کی گواہی۔ وہ اس کے مقابلے پر اپنا بھائی آ جائے، اپنا بیٹا آ جائے، اپنا عزیز آ جائے، خود اپنی ذات آ جائے، تو ذات کے بارے میں بھی مومن کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ الہ آباد کے قریب ایک مسجد کے بارے میں ہندوؤں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ مسجد دراصل کبھی مندر تھی۔ اس مندر کی جگہ پر آج یہ مسجد تعمیر کر دی گئی ہے۔ انگریز کی عدالت میں مقدمہ پیش ہو گیا تو ہندوؤں نے کہا کہ جناب اس کے جو امام ہیں وہ نسل در نسل اسی مسجد کے اندر کام کرتے آ رہے ہیں، ان کے باپ بھی، ان کے باپ بھی، ان کے باپ بھی، ان کے باپ بھی اسی مسجد کے اندر امام اور خطیب کے فرائض سر انجام دیتے آ رہے ہیں، ان کو حقیقت کا پتہ ہے اور ہمیں ان پر اعتماد ہے۔ آپ عدالت میں اسے بلائیے اور پوچھئے کہ یہ کیا پہلے مندر نہیں تھا؟ امام خطیب کو بلایا گیا، سمن جاری کیے گئے، عدالت میں جب طلب کیا گیا اور ان سے گواہی لی گئی کہ کیا یہ سچ ہے کہ یہ کبھی کسی زمانے میں مندر تھا اور مندر کی جگہ پہ مسجد بنائی گئی، تو امام محترم نے یہ جواب دیا کہ ہاں یہ سچ ہے کہ ایک زمانے میں یہاں مندر تھا۔ پھر الہ آباد سے ہندوؤں نے ہجرتیں کر لیں اور یہ مندر خالصتاً ویران ہو گیا، مدتوں تک اس کی دیواریں بھی گر گئیں اور یہاں پر کوئی عبادت نہیں ہوتی تھی، اور ارد گرد چونکہ مسلمانوں ہی کے محلے تھے، انہوں نے اسی خالی جگہ کے اوپر اپنی مسجد تعمیر کر دی تھی۔ یہ گواہی جب انہوں نے دی تو اس کے مطابق فیصلہ جب ہوا تو آج بھی ریکارڈ کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہائی کورٹ کے ریکارڈ میں موجود ہے، لکھا ہے کہ مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا، کہ اس نے اسلام کے سچے قانون کے مطابق اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اگر میں سچی گواہی دیتا ہوں تو میری مسجد ڈھہ جائے گی۔ اس نے اسلام کے سچے دین کو بچا لیا اور سچی گواہی دی۔ دین تو یہ تھا کہ ہر حال کے اندر وہ سچی گواہی دے، اور کوئی بندہ تھوڑے سے فائدے کی خاطر اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنے دھڑے کو پورا کرنے کے لیے، اپنے ساتھی کی طرف داری کرنے کے لیے اگر جھوٹی گواہی دے دے گا تو اسلام ہار جائے گا۔ ممکن ہے کہ وہ جیت جائے، لیکن اللہ کے ہاں وہ ہار گیا، وہ مومن نہیں رہا، مومنوں کی شان سے وہ گر گیا ہے۔ جھوٹی گواہی مومن نہیں دیا کرتے، چاہے ان کے ذات کے خلاف کیوں نہ بات جائے۔ بیٹے سے قتل ہو گیا، پولیس ڈھونڈنے آئے تو اس کو چھپانا نہیں، مومن گواہی کو چھپایا نہیں کرتے، مومن تو گواہی کا اظہار کیا کرتے۔ وہ پولیس والوں کو کہے، خود فون کر کے کہے کہ وہ جس نے قتل کیا ہے وہ مجرم میرا بیٹا ہے اور میرا بیٹا فلاں جگہ اس وقت چھپا ہوا ہے، اسے گرفتار کرو اور اسے کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ یہ سچی گواہی ہے، وہ اسے دینا ہے۔ ہاں، وہ گرفتاری دینے کے بعد پدر شفقت موجود ہے، وہ شفقت اسے مجبور کرتی ہے تو وہ مقتول کے والد کے پاس جا کے روئے پیٹے، معافی مانگے اور اس سے قصاص کے ذریعے اپنی معذرتیں پیش کرے اور قصاص کا رقم پیش کر کے اس سے معافی مانگے، تو یہ اس کا استحقاق ہے باپ ہونے کے ناطے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ میں باپ ہوں اس لیے یہ گواہی نہیں دے سکتا کہ میرا بیٹے نے قتل کیا ہے اور میرا بیٹا قاتل ہے، اگر یہ گواہی دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں، اپنے بیٹے کی محبت پائی جاتی ہے۔ اگر اللہ کی محبت پائی جاتی تو وہ اللہ کا تو حکم تھا کہ سچی گواہی دینا، جھوٹی گواہی نہ دینا۔
یہ گواہیاں ہم کتنے لیولز پر دیتے ہیں، ذرا اس پہ غور کیجئے کہ جب ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں تو ان الیکشنز کے اندر جب ہم ووٹ ڈالتے ہیں، یہ ووٹ کیا ہے؟ یہ ووٹ وہی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان کے بعد کے زمانوں میں کبھی بیعت کہا جاتا تھا۔ بیعت ہاتھ میں ہاتھ دے کے اس بات کا اقرار کیا جاتا تھا، اور اسی بات کا اقرار آج ووٹ کی پرچی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اور جب ایک انسان اس بات کی شہادت دیتا ہے، جب اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ فلاں اس بات کا مستحق ہے، میں اس کو ووٹ دیتا ہوں، تو دراصل اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جناب 62 اور 63 کی شک کے مطابق، آئین کی 62 اور 63 کی شکیں جس بات کے لیے کہتی ہیں کہ اس کے اندر یہ اور یہ اور یہ خصائص ہونے چاہیے، اسلام نے جو ایک نمائندے کے لیے، اسلام نے جو ایک لیڈر کے لیے خصائص مقرر کیے ہیں، وہ سارے خصائص میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ گواہی ہوتی ہے جب انسان ووٹ دیتا ہے۔ تو خدا لگتی کہیے ہمارے ملک کے اندر کیا ہم یہ سوچ کے کبھی ووٹ دیتے ہیں؟ ہم تو ووٹ اس بنیاد پر دیتے ہیں، یہ گواہی اس بنیاد پر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ ہماری برادری سے تعلق رکھتا ہے، یہ شخص اس لیے ووٹ کا مستحق ہے کہ یہ علاقے کا چودھری، وڈیرا اور خاقان ہے، تھانے دار اس کو سلام کرتا ہے، اس کے پاس کلاشن کوف والے لوگ موجود ہیں۔ اس کے بڑی اہمیت ہے۔ جب اس بنیاد کے اوپر وہ ووٹ کا کاسٹ کیا جائے گا تو گویا شہادت زور دی جائے گی، اور مومن کوئی شہادت زور دے سکتا ہے؟ اسے تو شہادت حق دینی ہے، اور سب سے پہلی شہادت حق دیکھنے کے لیے تو یہ ہوتی ہے کہ لوگوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ جس نظام کو لڑنے کے لیے، جس نظام کو قائم کرنے کے لیے، جس نظام کی کامیابی کے لیے یہ کوشاں ہے، یہ وہی نظام ہے جو اللہ چاہتے ہیں، جو اس کے رسول چاہتے ہیں۔ خدا لگتے کہ یہ پاکستان کے اندر کبھی ہم نے کسی کو اس بنیاد پر ووٹ دیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں یہ غریب آدمی عالم ہے، سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، اللہ کے دین کو سمجھتا ہے، عملی زندگی اس کی اچھی ہے، بہت عمدہ اخلاق کا مالک ہے، اس کے ظاہری حالات بھی بتاتے ہیں کہ آدمی نیک اور صالح ہے، تو پھر ووٹ اس کو ملنا چاہیے تھا۔ لیکن ہم ووٹ کس کو کر رہے ہیں؟ یہ جھوٹ کی گواہی۔ ایک طرف اسلام کے نمبردار ہوں، دوسری طرف اسلام کے علاوہ کسی اور ازم کے نمبردار ہوں، چاہے وہ سوشلزم ہو، چاہے وہ کمیونزم ہو، یا مغربی جمہوریت کا کوئی شور مچا رہا ہو، کوئی اس کا طوفان اٹھانا چاہتا ہو، اس کے شکنجے میں ہمیں کسنا چاہتا ہو، اور اس کے مقابلے پر ایک کہے کہ تمہیں جمہوریت چاہیے یا اسلام کی دی ہوئی شورائیت چاہیے، تمہیں ظلم کا نظام چاہیے یا عدل کا نظام چاہیے، اللہ کا عدل کا نظام موجود ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے میں اپنی پوری جدوجہد اور کوشش کروں۔ تو ووٹ کا استحقاق تو اس کا تھا۔ ووٹ کا استحقاق اگر دو آدمی اسی طرح کا دعویٰ کرتے ہیں تو عمل کی دنیا میں دیکھنا پڑے گا کہ کون سچا اور کون کھوٹا تھا۔ لیکن ہماری تو صورتحال یہ ہے کہ ہم اس امانت کو ادا کرتے ہوئے، اس شہادت کو دیتے ہوئے ذرا برابر بھی نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ نے کل قیامت کے روز پوچھ لینا ہے کہ تم نے اپنا وزن کس کے پلڑے میں ڈالا تھا، تم کس کے ساتھی بنے تھے، تم نے کس کی گواہی دی تھی کہ وہ اس اہل ہے کہ وہ اسمبلی میں جا کر اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کوششیں کر سکے۔ کل تو پوچھا جانا ہے، اور کل تو پوچھا جائے گا، قیامت کے روز تو اس کا حساب ہوگا، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کا عذاب بھرل بھگتنا پڑے گا جو 60 سالوں 59 سالوں سے ہم پاکستان کے اندر بھگت رہے۔ لوگوں آؤ واپس پلٹ آئے اللہ کے دین کی طرف، نیک اور صالح قیادت کی طرف۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے جو گواہی دینی ہے وہ سچ کی دینی ہے، جھوٹ کی گواہی نہیں دینی۔ ایک آدمی کہے میں سوشل کانٹریکٹ لے کر آیا ہوں، مجھے ووٹ کرو، دوسرا کہتا ہے میں نیو سوشل کانٹریکٹ لے کر آیا ہوں، میں تمہاری سڑکیں بنا دوں گا، تمہاری گلیاں بنا دوں گا۔ میرے دین کی شاہراہ کو خراب کرتے جا رہے ہو اور تم کہتے ہو سڑکیں بنا دوں گا۔ میرے بچے کو جو نوکری دلائے گا میں تو ووٹ اس کو دوں گا۔
حالانکہ 62 اور 63 کی شک کے مطابق ہم نے تو یہ کہا تھا کہ اس کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہونی چاہیے، وہ صلاحیتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو تب میں اس کو ووٹ دوں گا۔ وہ تو 62 63 کی شک یہ آپ سے مطالبہ کرتی ہے، اور آئین کے تحت ہی تو آپ نے اس کو ووٹ کرنا ہے۔ شہادت حق تو یہ تھی، نوکری تجھ کو تیرے بیٹے کو دینا یا نہ دینا، تیری گلی کا بننا یا نہ بننا، یہ تو قطعاً دوسرا معاملہ تھا۔ اور خدا لگتی کہیے کہ اگر اللہ کے دین کا نفاذ ہو جائے تو یہ نہ رشوت کا نظام ہوگا، نہ ایکسین پیسے لے گا، نہ ایس ڈی او پیسے لے گا، نہ اوورسیئر پیسے لے گا۔ میری جو گلی بنے گی وہ ٹھیک گلی بنے گی یا نہیں بنے گی؟ لیکن اس نظام کے تحت جس نے اپنے اگلے الیکشن کو کاروبار کے لیے رکھا تھا، اس نے تو اوورسیئر سے بھی پیسے لینے ہیں، ایکسین سے بھی پیسے لینے ہیں، دوسروں سے، وہ نیچے سے پیسے لیں گے ٹھیکیداروں سے تو تب اوپر پہنچائیں گے نا۔ اس نظام کو ظلم سے بھر دیا ہے آپ کی جھوٹی گواہی نے۔ میں ڈائریکٹ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جھوٹی گواہی نے۔ آپ کہیں گے کہ جناب لوگ تو بعض ووٹ خود بخود ڈال لیتے ہیں اور خود ہی اپنے آپ کو صدر اور وزیر اعظم بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ سچی گواہی دینے والے ہوں اور جھوٹ کے گواہ نہ بنے، جو آدمی جھوٹ کو پنپتے دیکھے وہاں پہ خاموش رہے، احتجاج بھی نہ کرے، وہ جھوٹ کا ساتھی ہے۔ جس نے برائی کو ہوتے دیکھا اور اس پر خاموش رہا، وہ تو رسول اللہ فرماتے ہیں گونگا شیطان ہے۔ گونگے شیطان بن جائے تو ان پر مہا شیطان جو ہوتا ہے وہ حکمران بنتا ہے۔ اس لیے میرے رسول نے ارشاد فرما دیا تھا، جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے حکمران ہوں۔ تم جھوٹیاں گواہیاں دو گے، سچ کی گواہی سے اعراض برتو گے تو پھر تمہارے حکمران ایسے ہی آئیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا یہ کلمہ والذین لا یشہدون الزور، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو جھوٹ کا مشاہدہ نہیں کرتا، جھوٹ کا مشاہدہ نہیں کرتا، وہ باطل کا مشاہدہ نہیں کرتا۔ وہ میلے ٹھیلوں کے اندر جا کے اپنے بیہودہ کوئی معاملات جو ہو رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر نہ اپنا وقت لگاتا ہے، نہ پیسہ لگاتا ہے، نہ اپنی صلاحیت کھپاتا ہے۔ اس کا ہر لمحہ وہ اللہ کی عطا ہوتا ہے۔ اللہ نے کل اس سے پوچھنا ہے یہ لمحات جو تجھے دیے تھے وہ کہاں پہ صرف کیے، یہ مال جو دیا تھا تو نے کہاں صرف کیا؟ تو اگر تو وہ اس کے فائدے کے اندر کہیں لگ رہا تھا مال، وہ وقت اس کے فائدے میں لگ رہا تھا، اللہ کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے لگ رہا تھا، محمد رسول اللہ کے اس تعلیم کو عام کرنے کے لیے لگ رہا تھا، تو یہ لمحہ، یہ وقت، یہ مال، یہ صلاحیت ساری مبارک ہو گئی اور یہ تو فائدہ دے گی۔ لیکن جو لغو کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو بے فائدہ ہو، اور مومن کی شان یہ بتائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کی تعریف یہ ہے کہ وہ بہودہ مقامات سے آرام سے گزر جاتا ہے شریفانہ طریقے سے، وہ کسی بری چیز کو، کسی بےہودہ چیز کو، کسی لغو چیز کے اندر اپنے دل کو کھپاتا نہیں ہے۔ مومن کی تو شان یہ ہے، مومن اس سے آنکھیں چراتا ہے، وہ نگاہ کو دوسری طرف کر کے چلے جاتا ہے۔ لیکن کیا اس سے مراد ہے کہ کہیں برائی ہو رہی ہے تو آنکھیں بند کر لیتا؟ نہیں، وہ دائی کی حیثیت سے وہاں کھڑا ہوتا ہے، وہ دائی کی حیثیت سے وہاں پر بیٹھ کر اسے سمجھاتا ہے، پیار سے سمجھاتا ہے، سینے سے لگا کر سمجھاتا ہے، اور اگر کہیں پر ڈانٹ ڈبٹ کے سمجھانا پڑے تو ڈانٹ ڈبٹ کے بھی سمجھاتا ہے، اور کہیں پر اس کا اختیار یہ ہو کہ وہ بچے کو مار کر سمجھائے تو وہ پھر مار کے بھی سمجھاتا ہے۔ اس نے بچے کو سمجھانا ہے، اس نے اولاد کو سمجھانا ہے، اس نے سب کو بتانا ہے کہ یہ حق ہے، یہ اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن خدا لگتی کہیے میرے اور آپ کے گھر میں جو ہم سب معزز اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہمارے گھر میں کیا ایک ٹی وی نہیں پڑا ہوا؟ جب معززین سے پوچھتا ہوں کہ اس کے اندر جو موسیقی تم دیکھ رہے ہوتے ہو، جو تم رقص دیکھتے ہو، کیا یہ لغو کا مشاہدہ ہے، یہ باطل کا مشاہدہ کہ حق کا مشاہدہ ہے؟ یہ کس چیز کے مزے لے رہے ہو؟ یہ جو گلیمر کو دیکھ کر مزے لیتے ہو یہ حق کا مشاہدہ ہے؟ کس چیز کے مزے لیتے ہو؟ تو مجھے آپ جیسے صالحین کہتے ہیں کہ نہیں جناب،
آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم بہت اچھے لوگ ہیں۔ ہم نے تو اپنے گھر کے اندر نہ کیبل لگائی ہے، نہ ڈش لگائی ہے، نہ کوئی ویڈیو کی کوئی ایسی چیزیں رکھی ہیں جو کہ اچھی نہ ہوں۔ ہم تو پی ٹی وی پر 8 بجے کا ڈرامہ سنتے ہیں، 9 بجے کی خبریں سنتے ہیں، اور اس کے بعد ٹی وی کو بند کر دیتے ہیں۔ بس ہمارا تو اتنا کام ہے۔ تو خدا لگتی کہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو جو اپنے ساتھ بٹھا کر آپ نے وہ 8 بجے کا ڈرامہ دکھایا ہے، ان ڈراموں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ایک نوجوان لڑکا ہے، ایک نوجوان لڑکی ہے، دونوں ایک دوسرے سے عشق فرماتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو خوبصورت جملے کہتے ہیں، تو بیٹھا ہوا سننے والا لڑکا بھی اور سننے والی نوجوان بیٹی بھی یہ کہہ رہی تھے کاش اس طرح کے جملے مجھے بھی کوئی کہے۔ پھر اس اپنے ہمسائے سے وہ اس طرح کے جملے سن لے، یا اپنی ہمسائی سے، اپنے کلاس فیلو سے اس طرح کے جملے سن لے، اسے مزہ آئے، اس سے تعلق بڑھا لے، تو ہماری غیرتوں کا چیلنج ہو جاتے ہیں۔ پھر انہیں مارتے ہیں۔ مارنا ہے تو اپنے آپ کو مارو، کہ یہ ٹی وی اتنا مہنگا، جب وہ معصوم بچے تھے، جب انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ٹی وی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس وقت گھر میں لا کے تو نے متعارف کروایا تھا۔ اپنے بارے میں سوچو، کیا وہاں اسے دے رہے ہو؟ یہ کیا سارا لغو نہیں ہے؟ کیا یہ سارا بیہودہ نہیں ہے؟ ہمارے ہی ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے کہ ٹی وی کا ایک ڈرامہ آ رہا تھا، اور ڈرامے میں ماں بھی اور بیٹی بھی دونوں ایک ہی سے عشق فرما رہی ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے جو اس کا پیک دکھایا وہ یہ کہ ماں اپنی محبت کو قربان کرتی ہے اور بیٹی سے کہتی ہے بیٹی تو شادی کر لے۔ کیا دکھا رہے ہیں؟ یہ لغو مومن کو زیب دیتا ہے؟ اور نوجوانوں کی صورتحال دیکھ لو، وہ تو ٹکی ہو کے رہ گئے۔ نوجوانوں کو چھوڑو، جہاں گلیمر آتا ہے، میں نے 60-70 سال کے بابے دیکھے، آنکھ ہی نہیں جھپکتے، لغو مقام کے اوپر ان کا دل لگ جاتا ہے۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ لغو مقام سے بڑے ہی شریفانہ طریقے سے گزر جاتا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہاں پہ تو وہ شریفانہ طریقے سے گزر جاتا ہے۔ میں نے یہ بھی منظر دیکھے ہیں کہ گھر میں بابا جی ہیں، ساتھ یہ بھی کہتے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ برائی ہے، اس کو مت دیکھو، بند کرو، اور کہیں گلیمر لگاؤ تو خود بھی کہتے اچھا 2 منٹ یہ تو میں دیکھ لوں۔ کہیں پر ڈرامہ لگا، اسے بھی بیٹھ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نوجوانوں کے حوالے سے بھی عرض کروں، یہ جو تھیٹر میں جا کے ہم دیکھ کے آتے ہیں، کہیں ببو برال کی باتیں سن لی، کہیں پر ہم نے وہ امان اللہ کی باتیں سن لی، اور گھٹیا قسم کا مذاق شروع کر دیا، اور یہ بھی خیال نہیں کیا کہ یہ مذاق کہاں سے سیکھا ہے اور کس کو کر رہے ہیں، اور عادت اتنی گندی ہو گئی، اس سے مزہ لینے کے بعد دماغ موف ہو گیا، وہی مذاق اپنی امی کو بھی کر لیتے ہیں، بہن کو بھی کر لیتے ہیں، استاد کو بھی کر لیتے ہیں، اور بیٹے کو بھی کر لیتے ہیں۔ کیا ہو گیا معاشرے کو؟ فتنہ نہیں پیدا کر دیا؟ سید قطب فرماتے ہیں کہ امت محمد لا تعرف الا الجد، یہ جو لغو باتیں ہیں، جنت کے اندر جو اعلیٰ انعامات رکھے ہیں، ان انعامات میں سے ایک انعام یہ بتایا ہے کہ جنتوں کے اندر یہ لغویات کو نہیں سنیں گے۔ اور لغویات کے اندر صرف یہ باتیں نہیں جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، وہ جو آپ اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کو گالی دے دیتے ہیں، یہ لغو کام ہے، یہ بیہودہ کام ہے۔ یہ بچے کو جو گالیاں دے دیتے ہیں، یہ بیہودہ کام ہے۔ یہ بیٹیاں بیٹھ میں آپس میں جو غیبتیں کر لیتی ہیں، یہ بیہودہ کام ہے۔ یہ جو چگلیاں کر کے ایک دوسرے کو دور کروا دیتے ہیں، یہ بیہودہ کام ہے۔ مومنہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ اللہ کی بندی نہیں ہو سکتی جو یہ کام کرے۔ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو میرے اس سارے گفتگو سے یہ معنی نہ لیا جائے کہیں لغو ہو رہا ہو تو منہ کو چھپا کر دوسری طرف گزر جاتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں کرتے۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ مسجد میں آنے والوں کو بھی تبلیغ کرتا ہے کہ اور زیادہ اچھے ہو جاؤ، لیکن اس کا اصل مقام یہ ہے کہ جو دین سے ہٹ رہے ہیں، جو اسلامی تہذیب سے دور جا رہے ہیں، ان کو سینے سے لگاتا ہے۔ او میرے بچوں، او میرے بیٹوں، او میرے بھائیوں، او میرے ساتھیوں، او میرے نوجوانوں، تم کدھر جا رہے ہو؟ محمد رسول اللہ تمہیں سینے سے لگانے کو تڑپ رہے۔ میرا اللہ تمہیں اپنا قریب کرنا چاہتا ہے، تم اس سے دور ہو رہے ہو۔
शैतान तुम्हें करीब करना चाहता है, तुमने उनका कहना मान लिया और शैतान की तरफ चल पड़े हो। आओ 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 दीन की तरफ चलते हैं। फिर जब लोग दीन की तरफ यूं दावत देते हैं तो मैं अर्ज करूं वो करामतें दिखाते जाते हैं। करामा के एक मानी करामतें दिखाना भी है। ये करामतें दिखाना क्या है? मैं आपके सामने एक अजीम हस्ती का तस्करा करने जा रहा हूँ जिनका नाम हज़रत इमाम हसनुल बन्ना शहीद अलैहि रहमा है। हज़रत इमाम हसनुल बन्ना शहीद अलैहि रहमा अपनी उम्र की 27वीं बहार देख रहे हैं। 6 फुट और 2.25 इंच उनका कद है, दराज कद है, खूबसूरत हैं, वजी इंसान, खूबसूरत सुर्ख सफ़ेद रंग है उनका और गहरे नीले रंग का उन्होंने सूट पहना हुआ है। और सिकंदरिया के एक क्लब के अंदर जहां औरतें और मर्द डांस करते हैं, जहां पे वो शराब पीते हैं, उस नादी के अंदर, उस क्लब के अंदर आप भी चले जाते हैं और जाते हैं तो देखते हैं कि एक रकासा रक्स कर रही है और लोग शराब के नशे में झूम रहे हैं। आप भारी टिकट लेकर स्टेज के करीब ही बैठ जाते हैं और पूरे इत्मीनान के साथ बैठे रहते हैं। मेरी तरह का कोई शख्स होता तो जज्बाती हो के फौरन स्टेज पे पहुंचता, ओ अल्लाह की दुश्मन क्या कर रही हो। लेकिन उन्होंने दावत का काम करना था। जिन्होंने लव काम को रोकना है, मैं उनके लिए रास्ते बता रहा हूं। उन्होंने वहां पे कोई शोर शराबा नहीं किया, बल्कि जब रक्स मुकम्मल हो गया तो रक्स के तकमील के बाद आप स्टेज पर आए और उसी माइक को पकड़ लिया जिस पर रकासा अपने गाने को भी साथ गा रही थी। माइक को हाथ में पकड़ के कहा कि मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, ये 27 साल नौजवान सभी को दावत देने लगा। मुझे पता है कि तुम सब लोग यहां पर क्यों आए। अपनों और पराओं के तुम डसे हुए लोग हो, बेवफाइयों के मारे हुए लोग हो। तुम्हारे गरीब जगीरदारों, सरमायादारों और वडेरों के जुल्म की चक्की में पिसे हुए लोग हैं। तुम्हें अगरास ने मार रखा है, तुम्हें अपनों की बेवफाइयों ने जीने का हौसला नहीं रहने दिया। मुझे पता है इस बात का, मेरा तल्लुक भी इसी मुआशरे से है। तुम्हारे दिल दुखी हैं, तुम अपने दुखी दिलों को गम से भुलाने के लिए कुछ देर शराब पीते हो ताकि ये गम भूल जाएं, और हां, गम कुछ देर भूल जाते हैं। तुम शबाब के नशे में अपने आप को डुबो लेते हो ताकि अपनों की बेवफाइयां कुछ देर के लिए भूल जाएं। तो जब वो ये बातें कह रहे थे, लोगों के दिल भी साथ कर रहे थे, हाँ हाँ हसनुल बन्ना तुम ठीक कहते हो, हाँ हसनुल बन्ना हम भी सताए हुए हैं, हम इसी तरह के सताए हुए हैं जिस तरह की तुम बातें कर रहे हो। तो कहने लगे, मैं भी तुम्हारी तरह का एक सताया हुआ इंसान, दिल मेरा भी दुखी है, मैं भी खून के आंसू रोता हूं, दिल मेरा भी बेचैन है, बेकल है, जिस तरह आपका दिल बेचैन और बेकल है। तुमने शराब के नशे में अपने गम को भुला लिया, तुमने शबाब के नशे में अपने आप को डुबो लिया। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि जब तक तुम शराब के नशे में रहते हो, जब तक तुम शबाब के नशे में रहते हो, तो ये शराब और शबाब तुम्हारे गम भुलाए रखते हैं। लेकिन जो ही शराब का नशा टलता है, जब शबाब पीछे हट जाता है, तो तुम्हारे गम पहले से ज्यादा कुव्वत के साथ औद नहीं कर आते? क्या पहले से ज्यादा कुव्वत के साथ वो गम नहीं लगते तुम्हें? उनके दिल हां और हां कर रहे थे कि हां तू सच कहता है। हमारे गम फिर और बढ़ाते हैं, फिर हम और पीते हैं, फिर और जगह पे जाके शबाब के मजे लेते हैं, लेकिन गम तो फिर आ जाते हैं, फिर अपनों के गम सताते हैं, तकलीफें फिर होती हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी ये सारे गम थे, मैंने तो अपने गमों का इलाज इस तरह किया कि एक दिन मैं कुरान हकीम पढ़ रहा था तो कुरान हकीम ने मुझे बता दिया कि क्या अल्लाह का जिक्र तुम्हारे गमों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी नहीं है? तुम्हारे दिलों के इत्मीनान के लिए क्या अल्लाह का कलाम काफ़ी नहीं है? अरब थे, फौरन बात को समझ गए।
تو کہنے لگے میں نے تو اس دن سے اپنے رویوں کو قرآن حکیم کے سانچے میں ڈالا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب غم میرے پاس نہیں آتے، اب دکھوں سے میں نجات پا گیا ہوں، یہ واپس پلٹ کر نہیں آتے، آؤ اللہ کا ذکر کریں۔ تو انہوں نے پھر اللہ کا ذکر کیا اور پھر بتایا کہ ذکر ایک قولی ہوتا ہے، ایک فعلی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ زبان کے ساتھ اللہ کے نام کی مالا جپو تو تمہارے دل کے اندر ایک سکون آئے گا، لیکن یہ سکون اگر ہمیشہ کا چاہتے ہو تو تمہارے جسم کا انگ انگ اللہ کے ذکر کے اندر ڈوب جائے، پھر تم شور نہیں مچاؤ گے، پھر رو گے نہیں، پھر تمہیں اندر کا اطمینان ہو جائے گا۔ یہ اندر کا جو اطمینان ہو جاتا ہے، اسی کے لیے تو تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، تو اس سے تو اللہ کے ہاں تمہیں عذاب ہو جائے گا، قیامت کو روز پوچھ لیا جائے گا۔ لیکن جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، دنیا کے اندر بھی اطمینان مل جائے گا، آخرت کا بھی اطمینان مل جائے گا۔ بولو کیا میری طرح میرے ساتھ مل کر ذکر کرنے کو تیار ہو؟ تو پھر سب نے امام حسن البنا کے ساتھ مل کر وہیں پر اللہ کا ذکر پہلے قولی کیا، پھر فعلی جو سمجھایا تھا، او ہم سب مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو جب یہ بات سمجھائی کہ اللہ کا ذکر اس طرح بلند ہو جائے گا تو انہوں نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا۔ تو تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ وہ اسکندریہ کا کلب اخوان المسلمون کا پہلا ہیڈ کوارٹر بنتا۔ تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اخوان المسلمون کے وہ پہلے ساتھی، وہ پہلے ارکان جو بنتے ہیں وہ یہیں سے بنتے ہیں۔ وہ تماشبین جو وہاں پہ تماشے کے لیے آئے ہوئے تھے، اللہ نے ان کے اندر اتنی تبدیلی پیدا کر دی کہ وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کھڑے ہو گئے اور لغویات سے انہوں نے پرہیز کر لیا۔ اور تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ وہ خاتون جو وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ خاتون جو وہاں پہ انہوں نے رقص کیا اور اب ان کی باتیں سن رہی تھی، اس کی اندر کی دنیا تبدیل ہو گئی اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وہ اخوان المسلمون کی پہلی ذمہ دار بنتی۔ والذین لا یشہدون زور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو نہ جھوٹ کی گواہی دیتے ہیں نہ جھوٹ کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور جب ان کا کسی لغو مقام سے، کسی بہودہ مقام سے گزر ہو تو بڑی ہی شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اور اس کا میں ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو بڑے ہی عمدگی کے ساتھ وہاں نصیحت کا عمل کرتے ہوئے، کرامتیں دکھاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ کوئی محلے کے اندر بچے کہیں پر جوا کھیل رہے ہیں، کہیں پر شراب پی رہے ہیں اور آپ کہیں میں تو نیک آدمی ہوں، میں تو ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے بندے، یہ تو تیرے بھائی محمد رسول اللہ کے امتی کلمہ گو، یہ تو بیچارے جہنم میں جا رہے ہیں، تیرا دل کیوں نہیں پسیجتا ان کے لیے؟ کیا تیرا دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا ہے؟ مومن کا دل تو تقوی کی وجہ سے نرم اور گداز ہوتا ہے، آؤ ان کو سینے سے لگا لو۔ پلیت کہتے ہو انہیں، ان سے بھی زیادہ برے تھے جن کو محمد رسول اللہ نے سینے سے لگایا تھا، میرے آقا نے جو پاکیوں کے اندر اعلیٰ ترین مقام کے تھے۔ ان کو سینے سے لگا لیں، آؤ کرامتیں دکھائیں، اللہ کا ذکر انہیں سمجھائیں کہ قولی ذکر کیسے کرتے ہیں، فعلی ذکر کس طرح کرتے ہیں۔ لغویات سے ان کو نکال لیں۔ یہ لغویات سے آج کے دور میں ایک انسان کو نکال لینا اس دور کی کرامت ہے، اور کرامتیں دکھانے کا عہد کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الف لام